بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین، میں عظمت جعفری بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے پر میں آپ سب کے سامنے آیا ہوں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہمارے فی الحال محرم میں، اپ کمنگ محرم میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ صبح میں ایک پوسٹ دیکھا فیس بک پر کہ 10 محرم کے دن چاند مینار سے لے کے پتھر گٹی تک ایک جلوس نکلنے والا ہے۔ وہ جلوس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی ڈلنے والا ہے۔ تو میں زیادہ نہ بولتے ہوئے میں آپ لوگوں کو پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں تاریخی جلوس 10 محرم کے دن کئی سالوں سے، سو سالوں سے حیدرآباد میں نکلتا ہے۔ 10 محرم کے جلوس کو ڈیمیج کرنے کے لیے مرکزی جو جلوس ہے ہمارا، جو بی بی کے علاوہ سے علم برآمد ہوتے ہیں، جو پورے پرانے شہر میں نکل کے چادر گھاٹ پر علم مبارک ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو 10 محرم کے دن ایک ہی جلوس نکلتا ہے جس میں بنا مذہب و ملت ہر کوئی وہ جلوس میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ اہل سنت بھائی ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو۔ اور ہمارے شیعہ کمیونٹی میں بھی جتنے بھی گروپس ہیں وہ سب یہ 10 محرم کے جلوس کو مرکزی جلوس مانتے ہیں۔ مگر یہاں پر اب اس سال ایک نیا فتنہ ڈالا جا رہا ہے کہ چار مینار سے لے کے پتھر گٹی تک ایک جلوس نکالا جا رہا ہے جس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ ڈلنے والا ہے۔ تو جو بھی یہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں، ان کا منشا یہ ہے کہ 10 محرم کے جو مرکزی جلوس ہے اس کو ڈیمیج کرے۔ بھائی، جب یہ 10 محرم کا جلوس جو مرکزی جلوس ہے، جو 100 سالوں سے نکلتے آ رہا ہے، اس کے علاوہ حیدرآباد میں کوئی دوسرا جلوس نہیں نکلتا ہے، تو پھر اس سال یہ جلوس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو مومن، میں آپ کو مختصر سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ارادے یہ ہے کہ یہ جو مرکزی جلوس ہے اس کو ڈیمیج پہنچائے، جو خونی ماتم پرسہ ہم پیش کرتے ہیں 72 شہداء کو، اس کو روکا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس لیے یہ جلوس کا یہ لوگ ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ جلوس میں ہونے والا کیا ہے کہ جلوس میں علم مبارک نہیں نکلنے والے ہیں، یہ جلوس میں خونی ماتم نہیں ہونے والا ہے، یہ جلوس میں خما زنجی نہیں ہونے والی ہے، نہ زنجیری ہونے والی ہے۔ میں نے ایک شخص کا ویڈیو بھی دیکھا ہے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اپنے ویڈیو میں یہ کہا کہ یہ جلوس اسی لیے نکالا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اعمال کرتے ہیں 10 محرم کے دن، جلوس میں تاخیر ہونے سے لوگ اپنے گھر واپس چل جاتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ تو ہم یہ جلوس نکال رہے ہیں، اگر کسی کو خونی ماتم کرنا ہے یا بلیڈ کرنا ہے، خما زنجی کرنا ہے، تو وہ اپنے اپنے دوسرے جلوس میں، جو مرکزی اصل جلوس ہے، اس میں جا کر اپنے انجمنوں کے جو بھی انجمنوں میں جو ہے وہاں پر جا کے وہ لوگ کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جلوس میں خونی ماتم نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ چار مینار سے جو جلوس نکال رہے ہیں، اس میں خونی ماتم نہیں ہونے والا ہے۔ خونی ماتم جو اصل مرکزی جلوس ہے وہاں پر ہونے والا ہے۔ تو وہ مرکز کو ڈیمیج پہنچانے، خیر وہ ڈیمیج تو کوئی پہنچا نہیں سکتا، مگر سازشیں ان لوگوں کی کی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم تمام حیدرآباد کے مومنین کو اٹھنا چاہیے۔ میں سب سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں، جناب حیدر آقا صاحب، مولانا فرشتہ صاحب، ہمارے مولانا انبر صاحب جو مجمع علماء خطبہ کے صدر ہے، اور مجلس علماء ذاکرین کے صدر حیدر آقا صاحب ہے، ابراہیم زجاری صاحب ہے، اور مولانا شجی مختار صاحب جو تلنگانہ مرکزی شیعہ علماء کے کونسل ہے۔ میں مرثی خانوں سے، میں دونوں، ہمارے جناب نجف علی شوکت صاحب مرکز کے صدر، اور جناب مصطفیٰ مسوی صاحب انہوں بھی مرکز کے صدر ہیں، میں دونوں مرکزوں سے، اور میں مولانا وحید الدین حیدر جعفری صاحب اخباری، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ مرکز کو ہماری ڈیمیج پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سب سے میری ادباً گزارش ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ آواز اٹھائیں۔ میں ابھی کچھ لوگوں سے، کچھ علماء سے میں بات کیا ہوں، میں مرکز کے بھی لوگوں سے میں نے بات کی ہے، کچھ سیاسی لوگوں سے بھی میں نے بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آج یا کل میں ایک میٹنگ ہم رکھنے والے ہیں، جس میں جیسا کہ این جی او، جیسے کہ کمیٹیاں ہیں، جیسا کہ حیدر آقا صاحب کی کمیٹی ہے، فرشتہ صاحب کی کمیٹی ہے، مولانا شجی مختار صاحب کی کمیٹی ہے،
زراری صاحب کی کمیٹی ہے، مرثیہ خانوں کی کمیٹی ہے، 2 مرکزی انجمن کی گروپ ہے، کمیٹیز ہے، میں ان سب سے، ہمارے ایرانی جو بھائی ہے ان سب سے بھی میں، ایرانی انجمن سے بھی میں، اور ایرانی کمیونٹی سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے ایرانی بھائیوں سے بھی کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے جلوس کو ڈیمیج پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی سازش کی پلاننگ میں ہے، تو اس کو ناکام کرنا ہے۔ اور میں ہمارے حیدرآباد کے پولیس کمشنر صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، سی وی آنند صاحب سے، اور ہمارے ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیہ صاحب سے، کہ ان لوگوں کو پرمیشن نہ دیا جائے، اور یہ جو تمام میں نے جو علماء کے، مرثیہ خانوں کے، جو انجمنوں کے، جو مرکزی انجمنوں کے میں نے نام لیے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج یا کل میں ہم لوگ ایک میٹنگ رکھیں گے انشاءاللہ، اس کے اندر اپنے اپنے کمیٹی کے لیٹر ہیڈز پر ایک کمشنر صاحب کو، ڈی سی پی صاحب کو ایک لیٹر دیں، اور یہ چیز کو کنڈیم کریں، اور سارے مل کے جتنے بھی این جی اوز ہیں، اور میں ان آرگنائزیشن سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو قوم میں جو خدمت انجام دیتے ہیں، میں کسی ایک کا نام لوں گا تو صحیح نہیں رہے گا، جتنے بھی کمیٹی ہمارے قوم میں ہیں، جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بھائی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیے یہ سالوں سے، 100 سالوں سے ہمارا یہ جلوس نکلتا ہے 10 محرم کا، اس کو یہ لوگ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو ناکام کرنا ہے ہم سب کو۔ آپ میں ہمارے میں کچھ بھی نا اتفاقیاں ہوں گے وہ اپنی جگہ ہے میرا بھائی، مگر یہ قوم کا مسئلہ ہے، یہ مرکز کا مسئلہ ہے، کیونکہ مرکز کی جلوس کو آپ بھی مانتے ہیں، چاہے وہ اخباری حضرات ہو، چاہے وہ اصولی حضرات ہو، چاہے وہ کون سے بھی علماء ہو، سب ایک ہی جلوس مانتے ہیں، مرکزی جلوس مانتے ہیں، جو 10 محرم کو جو 100 سالوں سے نکلتا ہے۔ تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے بھائی، فی الحال آپ کی ہماری جو بھی نا اتفاقیاں ہوں گے یہ کونے میں رکھیں، سائڈ میں رکھیں، یہ مرکز کا معاملہ ہے، یہ قومی معاملہ ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ بہت بڑی سازش، بہت دور سے پلاننگ ہو کے آ رہی ہے، یہ اس کو ناکام کرنا ہے، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، حیدر آغا صاحب، فرشتہ صاحب، مولانا عمار صاحب، سنجی مختار صاحب، ہمارے ابراہیم زجاری صاحب، اور ہمارے جتنے بھی علماء ذاکرین، حیدر زیدی صاحب، وحید الدین حیدر جعفری صاحب، میں ان سب سے، نجف علی شوکت صاحب، اور ہمارے مجو بھائی مرکز کے صدر مصطفی مجوی صاحب، اور جتنے بھی علماء، جتنے بھی کمیٹی، جتنے بھی آرگنائزیشن، سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے میرے بھائی، یہ قوم کا مسئلہ ہے، اور یہ اس سے بڑا ایشو، اس سے بڑی امپورٹنٹ بات ابھی فی الحال کچھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے 10 محرم کے جلوس کو، مرکزی جلوس کو ڈیمیج پہنچانے کی کوشش۔ سب سے پہلے یہ تو ہر مومن کا فرض ہے، مگر سب سے پہلے جو علماء ہیں ہمارے، جو ہر مسئلے میں بولنا چاہیے، جو کہ ہمارے علماء بولتے نہیں ہیں، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، یہ مسئلے میں آپ لوگ بولیے، یہ مسئلے میں آپ لوگ اٹھیے، اپنے اپنے کمیٹی کے لیٹر ہیڈ پر ایک کمشنر صاحب کو ایک لیٹر لکھیے، اور یہ چیز کو اپوز کریے، اور سب ایک جڑ ہو کر، یہ نہیں کہ بھائی میں اخباری، تم اصولی، تم فلاں گروپ کے، میں اعلیٰ گروپ کے، نکو بھائی، یہ مسئلے میں سب ایک جگہ ہو کر، یہ ایک ہی جلوس ہے، ہر کوئی مانتا ہے یہ جلوس کو، اخباری حضرات بھی ہو، چاہے اصولی حضرات بھی ہو، مرکز کا جلوس ایک ہی ہے، 10 محرم کا جو نکلتا ہے، وہ سب اس کو مانتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ یہ مسئلے میں اٹھیے، انشاءاللہ تعالی۔ میں نے مرکز کے لوگوں سے بھی بات کی ہے، اور کچھ سیاسی لوگوں سے بھی بات کی ہے، کچھ علماء سے بھی میری بات ہوئی ہے، میں بھی انشاءاللہ ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں ان سب سے جا کے ملاقات کر رہا ہوں۔ بھائی ایک پلیٹ فارم پہ آئیے، تمام انجمنوں کے صدروں سے، مرثیہ خانوں سے، پھر بار بار میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، آپ کے، ہمارے، ان کے، کس کے بھی، میرے سے بھی کچھ بھی پرسنل اتفاقیہ ہوں گے آپ لوگوں کے، اس کو کونے میں رکھیں میرا بھائی، مگر یہ مرکز کے جلوس کو، ایک جلوس ہے ہمارا، کبھی زندگی میں دوسرا جلوس نہیں نکلا، یہ لوگ بہت بڑا فساد کر رہے ہیں، بہت بڑا فتنہ کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ اس کو چیز کو روکنا چاہیے، اور اس کو پولیس پرمیشن نہیں دینا چاہیے، ہم سب کو ایک جھٹ ہو کر انشاءاللہ اس کے پر آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم ایک ڈیلیگیشن جا کر ہمارے سی پی صاحب سے، اور سائی چیتنیہ صاحب، ڈی سی پی صاحب جو ہمارے ساؤتھ زون کے، ان سے ملاقات کریں گے، اور اس چیز کے لیے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ جلوس نہ نکلے، اور یہ جلوس کو پرمیشن نہ ملے۔ بھائی پھر سے بول رہا ہوں، سب اپنے اپنے جو بھی نا اتفاقیاں ہیں وہ کونے میں رکھیں، یہ مسئلے میں سب ایک جٹ ہو کر اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ السلام علیکم۔